اللہ اکبر. موسیٰ دعا کرنے آئے، بارش نہیں برس رہی، غلہ نہیں اگ رہا، زندگی مفقود ہوتی جا رہی ہے، جانور مر گئے ہیں، ساری امت جمع ہو گئی ہے. اللہ کے نبی، اللہ سے پانی مانگیے، اللہ سے بارش مانگیے، اللہ سے رحمت طلب کیجیے. سارے شہر کو لے کے حضرت موسیٰ پہنچے ہیں صحرا کے اندر دعا کرنے کے لیے. ہاتھ اٹھائے تو آواز آئی ہے، موسیٰ مجھ سے نہیں مانگنا، اس لیے کہ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار بھی آیا ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے. وہ نہ آیا ہوتا تو میں تمہاری دعا قبول کر لیتا. پلٹے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے. اب ہر شخص تو اپنے آپ کو جانتا ہے. وہ شخص جانتا تھا کہ میں ہی ہوں. فوراً لو لگائی اللہ سے، یا اللہ باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ پہچان لیں گے کہ یہی تھا، اور نہ جانے کیا کیا سوچیں گے کہ میں نے کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے تو مجھ سے نفرت کرتا ہے. یا اللہ معاف کر دے. فوراً آواز آئی، موسیٰ دعا مانگو، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ تو باہر نکل کر نہیں گیا. کہا موسیٰ ہم سے مانگو. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور اللہ نے بارش برسا دی. کچھ دن کے بعد جب حالات اور زندگی پلٹ آئی تو حضرت موسیٰ جیسے جاتے تھے، کلیم تھے نا، کلیم یعنی جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو اپنے خالق سے، زیادہ ملاقاتیں جس کی ہوتی ہوں. کہا یا اللہ اس دن میرے ساتھ کوئی گناہگار آیا تھا جس کی وجہ سے تو نے بارش نہیں برسائی، پھر تو نے خود ہی کہا کہ میں قبول کرنے کو تیار ہوں. کہا موسیٰ اس نے ہم سے لو لگا لی تھی، اس کا ہم سے تار جڑ گیا تھا، اس کا ہم سے راستہ واسطہ بحال ہو گیا تھا. یہی میں اپنے ان کم سن بچوں اور ساتھیوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ سارا مسئلہ بھی تار جوڑنے کا ہے. سارے مسئلے رابطہ بحال نہ ہونے سے ہیں. انسان کا رابطہ ٹھیک طرح سے بحال ہو جائے نا اپنے مالک سے تو مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں محاوراتی زبان میں، روزمرہ کی زبان میں کہوں کہ رونگ نمبر ملا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط نمبر ڈائل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نمبر مل نہیں رہا ہوتا اور رابطہ ہو نہیں رہا ہوتا. ایک عارف کی اولاد کے ساتھ کچھ دیر کے ساتھ تھا میں بھی، بہت بڑا نام ہے ہمارے یہاں، اللہ اکبر، حضرت آیت اللہ محمد حسین بروجردی. اب سے کوئی 50 سال پہلے کے جو ہمارے مکتب کے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی تقلید ہوتی تھی. حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ خمینی سے پہلے ان کی تقلید ہوتی تھی. آیت اللہ بروجردی صاحب کرامت مجتہد، ان کے شاگرد حضور، ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے، یعنی میں واسطے سے نہیں سن رہا. ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی ان کے شاگرد تھے اور وہ خود بھی عارف تھے، وہ بھی ولی خدا تھے. حضرت آیت اللہ عراقی انتقال ہو گیا ان کا. نہج البلاغہ کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور جو ہمارے سنی بھائیوں کے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، اس معنی میں ہمارے ہاں ان کو 5000 حدیثیں یاد تھیں ائمہ کی. حضرت آیت اللہ عراقی مجھ سے کہنے لگے کہ سندھ سے، پنجاب سے، پاکستان سے جب زائرین ایران آتے تھے تو آیت اللہ بروجردی سے، ہم ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، آیت اللہ بروجردی سے جب ان کے شاگرد ملتے تھے، شاگرد کہتے ہیں کہ جب زائرین ملتے تھے تو یہ پاکستان اور ہندوستان والوں کا مزاج ہے کہ یہ سید سے جھک کر ملتے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، جی احترام کرتے ہیں. تو سید بھی آیت اللہ بروجردی جیسا سید، ایک صاحب کرامت مجتہد، ایک عالم. تو کہنے لگے اس خطے کے ہندوستان والے لوگ جب جھک کر ہاتھ لگاتے تھے پیر کو تو ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہوتی تھی، وہ مارتے تھے. کہتے میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ. انہیں پسند نہیں تھا کوئی ان کے پیروں کو ہاتھ لگائے. کہنے لگے جب ہمارے استاد کا انتقال ہوا تو کیونکہ مجھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں مجھے غسل دے گا، فلاں فلاں مجھے قبر میں اتارے گا، تو میں قبر میں اتارنے کی وصیت کا بھی حصہ تھا. تو میں نے ان کے بچوں سے کو دہرایا اور پھر ہم نے غسل دیا. جب قبر میں نے انہیں اتارا تو تلقین مجھے انہیں یاد تھی آیت اللہ عراقی کو. کہتے ہیں میں تلقین سنا رہا تھا مرحوم کو، اپنے استاد کو شانے پکڑ کے تلقین سنا رہا، اسماء فہم اسماء فہم. تو مجھے ایک آواز آنے لگی جو میرے ساتھ ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھا کہ یہ باہر جو کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں، جو جنازے کی تشییع میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو خود استاد بروجردی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. جی یہ آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ نقل نہیں ہو رہا ہے، میں خود الحمدللہ اس کا ان سے سنا ہے میں نے، جنہوں نے سنا تھا. پھر کہنے لگے جب ہم نے تلقین سنا دی اور ان کی قبر بند کرنے لگے، تختے لگانے لگے، تو میرے ذہن میں خیال آیا ساری زندگی انہوں نے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، آج میں ان کے پیروں کا بوسہ دوں گا. کہنے لگے میں مڑا ان کے پیروں کی طرف بوسہ دینے کے لیے تو انہوں نے پیر سمیٹنا شروع کر دیا. اس درجے کا عالم. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
آیت اللہ محمد حسین بروجردی جس درجے پر فائز ہیں، ان کا استاد کتنا بڑا آدمی ہوگا؟ ان کا نام ہے آیت اللہ جہانگیر قشقائی، بہت بزرگ عالم دین، قشقائی فیملی ہے ایرانیوں میں۔ 40 سال تک موسیقار تھے، وہ گٹار بجاتے تھے، تار بجاتے تھے، گاتے تھے، چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، میوزک بجاتے تھے، موسیقی اور گاتے تھے، گانے وانے گاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور سکے دے دے کے چلے جاتے تھے۔ وہ روزانہ کے جو سکے جمع ہوتے تھے اسے گزارا ہو رہا تھا گھر کا۔ ایک دن تار ٹوٹ گیا ان کا، وہ گٹار کا، تو اصفہان کے شہر میں آ گئے اس کو بنوانے کے لیے، کوئی مرمت کرنے والا ہو، کوئی کاریگر ہو جو اس کو جوڑ دے۔ تو ایک موچی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ بھائی تم یہاں بیٹھتے ہو، تمہیں شہر کا پتا ہوگا، کہاں یہ تار کہاں جڑے گا؟ تو اس موچی نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، کہنے لگے تمہارا تار جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑنے کی فکر ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اتنا اثر کیا یہ جملہ جہانگیر صاحب کے اوپر کہ اس کے برابر میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ تم نے سچ کہا ہے، میرا تو تار ہی ٹوٹا ہوا ہے اللہ سے، ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کے لیے میرے پاس۔ جی اسے کہا یہ سامنے جو ایک کچی سی دیوار دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جاؤ گے، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے تار جوڑ رہے ہیں۔ وہ بزرگ علماء وہاں بیٹھے ہوئے ٹولیوں کی صورت میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو کسی ایک کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میرا اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے، یہ تار جوڑ دیجئے۔ اور ایسا تار جڑا کہ نہ صرف عالم ہوئے، مجتہد ہوئے اور ولیوں کے استاد بنے۔ اصل مسئلہ وہ تار جوڑنے کا ہے، رابطہ بحال ہونے کا ہے۔ اور فرما رہے یا اللہ وہ شخص کون تھا کہ جو تیرے نزدیک اتنا منفور تھا کہ تو دعا قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر تو نے خود ہی کہا کہ اب دعا قبول کروں گا۔ کہ موسیٰ اس کا ہم سے رابطہ ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا جب گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے۔ کرم اللہ کا۔